بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کے نور نے کعبے کو روشنی بخشی، علی کے علم نے عالم کو آگہی بخشی۔ اے دین احمد مرسل یہ بات یاد رہے، علی کے خون نے ہے تجھ کو زندگی بخشی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ علی کی داڑھی علی کے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو دیکھنے کے لیے گئے۔ بیماری کی حالت میں مولا علی آپ سے کہنے لگے کہ شاید میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی علی کی شہادت کا وقت نہیں آیا۔ علی دنیا کے تمام رنج و غم اٹھانے کے بعد تلوار سے شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ پہنچ کر 1000 دینار کی تلوار خریدی اور اسے زہر میں بجھا لیا اور موقع کی تلاش میں کوفے کی گلیوں میں چکر کاٹنے لگا۔ اسی دوران ایک دن اس کی نظر ایک حسین عورت پر جا پڑی جس کا نام قطامہ بنت ناجبہ تھا۔ ابن ملجم اس عورت کا بیدم غلام بن گیا اور سلسلہ زبانی شروع کی۔ بالآخر ان دونوں میں عقد کا فیصلہ ہو گیا۔ جب مہر کی گفتگو ہوئی تو قطامہ نے کہا کہ 300 اشرفیاں اور علی کا سر لوں گی، کیونکہ اس نے اسلامی جنگوں میں میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور خدا کی قسم تو نے ایسی چیز مانگی ہے جس کے لیے میں خود اس شہر میں بھیجا گیا ہوں۔ البتہ تجھے بھی اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس عہد و وعدوں کے بعد ابن ملجم پوری کوشش و جد و جہد میں مشغول ہو گیا۔ قطامہ نے اور کچھ اشخاص اس کی مدد کے لیے معین و مہیا کر دیے۔ مستدرک الحاکم میں ہے کہ قطامہ نے ایسا مہر مانگا تھا جس کی مثال عرب و عجم میں نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے زمانہ شہادت قریب ہونے پر کئی بار اپنی شہادت کا اشارہ دیا اور کنائی میں ذکر فرمایا۔ منقول ہے کہ ایک دن آپ علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ آپ کی نگاہ امام حسن علیہ السلام پر پڑی۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹا آج کون سی تاریخ ہے اور اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ آپ نے عرض کی کہ بابا جان 13 دن گزر چکے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ مہینے کو ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ بابا جان 17 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ ان قریب قبیلہ مراد کا ایک نامراد میری داڑھی کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ مولا علی علیہ السلام کا اصول یہ تھا کہ ایک ایک دن اپنے بیٹوں کے ہاں افطار فرمایا کرتے تھے اور صرف ایک نعمت کو تناول کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں ان قریب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ میں نے آج رات خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم تمام فریضے ادا کر چکے ہو، اب میرے پاس آ جاؤ۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جس رات کی صبح آپ شہید ہوئے اس رات آپ سوئے نہیں۔ یہ رات آپ نے اس طرح گزاری کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مصلے سے اٹھ کر صحن خانہ میں آتے اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا۔ جب آپ 19 رمضان کی صبح نماز کے لیے باہر نکلے تو صحن خانہ میں بطخوں نے قدم تھام لیے اور شور مچانے لگ گئے۔ کسی نے روکا تو آپ نے فرمایا مت روکو انہیں۔ پھر آپ دولت سارا سے برآمد ہو کر داخل مسجد کوفہ ہوئے اور گلدستہ اذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے تو نامراد ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس میں تلوار سے ضرب لگا دی۔ اس کے بعد آپ زمین پر لوٹنے لگے اور زخم پر مٹی ڈال کر فرمایا خدا کی قسم میں نے حیات ابدی پا لی اور کامیاب ہو گیا۔ ضرب لگانے کے بعد ابن ملجم بھاگا اور لوگوں نے تعقب کیا۔ آپ کو خون میں نہایا دیکھ کر آپ کی اولاد و اسباب نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بس رو چکو اور مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام نے آپ کو ایک کمبل میں ڈال کر آپ کو گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا اور رسول کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ آپ کا کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہو سکا اور آپ کی شہادت کا وقت آن پہنچا۔ آپ کو ایسی زہر سے بجھی تلوار سے شہید کیا گیا تھا کہ یہ زہر تمام اہل مصر کے لیے کافی تھا۔
کثیر بن عمرو سکونی جو شاہان ایران کا طبیب خاص رہ چکا تھا، اس نے بتایا کہ زخم دماغ تک پہنچ چکا ہے اور اب صحت محال ہے۔ انتقال کے وقت آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی جو تقویٰ اور پرہیزگاری وغیرہ سے متعلق تھی۔ بعض کتب و تاریخ میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں شربت بھیجا گیا جو آپ نے تھوڑا سا پی کر قاتل کو بھجوا دیا۔ حضرت ام کلثوم نے ابن ملجم سے کہلوایا کہ تم نے امیر المومنین کو شہید کر دیا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے امیر المومنین کو نہیں، تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، اور ایسی تلوار سے قتل کیا ہے جسے میں لگاتار 1 مہینے سے زہر پلاتا رہا ہوں۔ مولا علی نے اپنے آخری وقت تمام بیٹوں کو بلا کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کی اور امداد کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ فرزند رسول ہیں۔ آپ نے اپنی تمام اولاد و ازواج کو امام حسن علیہ السلام کے سپرد فرمایا۔ حضرات کو امام حسین کے حوالے کر کے فرمایا کہ تمہارے غلام ہیں جو کربلا میں کام آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے امر خلافت امام کے سپرد فرمائے۔ امام حسن حضرت علی کی وصیت کے مطابق امام برحق اور خلیفہ وقت قرار پائے۔ مولا علی کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر نے غسل فرمایا اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ کفن ڈالنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جس جگہ غسل دیا گیا اسی جگہ حضرت نوح کی بیٹی کا گھر تھا۔ شہادت کے وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی۔ بعض تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک حضرت نوح کی بنائی ہوئی تھی اور آپ کا جنازہ سرہانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کو نجف اشرف میں سپرد خاک کیا گیا جو اب بھی زیارت گاہ عالم ہے۔